فیصل آباد شہر کے جو 3 حلقے ہیں ان میں NA 102, NA 103 اور NA 104 میں کانٹے دار مقابلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کرنٹ نیوز ود رانا حبیب میں آج آپ سے شیئر کروں گا کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں ضلع فیصل آباد کے 10 قومی اسمبلی اور 21 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں سے کتنے حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کامیابی یقینی نظر آ رہی ہے اور کون کون سے قومی و صوبائی اسمبلی حلقوں میں کانٹے دار مقابلے متوقع ہیں۔ سب سے پہلا حلقہ جو آپ سے شیئر کروں گا وہ NA 100 ہے۔ NA 100 میں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان، پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر نثار جٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سدرا سعید بندیشا کے مابین مقابلہ ہے، مگر یہاں پر جو اصل مقابلہ ہے وہ رانا ثناء اللہ خان اور ڈاکٹر نثار جٹ میں ہے۔ مگر اس حلقہ میں گزشتہ 10 سے 15 روز میں صورتحال کافی تبدیل ہو چکی ہے اور اس حلقہ میں رانا ثناء اللہ خان کو حلقہ کے بڑے دھڑوں کی حمایت ملنے کے بعد ان کی پوزیشن خاصی بہتر ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب PP 109 سے پاکستان تحریک انصاف نے ندیم آفتاب سندھو کو ٹکٹ جاری کی تو اس کے بعد ڈاکٹر نثار جٹ نے PTI کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کو فون کر کے یہ بات کہی کہ اگر PP 109 سے حافظ عطا اللہ کو ٹکٹ نہ دی گئی تو وہ نہ صرف استعفیٰ دے دیں گے بلکہ پریس کانفرنس کر کے پارٹی سے بھی لا تلقی کا اعلان کر دیں گے۔ ڈاکٹر نثار جٹ کی اس دھمکی کے بعد حافظ عطا اللہ کو وہاں سے امیدوار نامزد کر دیا گیا، جبکہ ندیم آفتاب سندھو نے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ مگر اس بات کا ڈاکٹر نثار جٹ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ جب ندیم آفتاب سندھو سے ٹکٹ واپس لی تو ندیم آفتاب سندھو جو کہ PP 109 میں گزشتہ 12 سال سے سیاست کر رہے ہیں، ان کے وہاں پر مضبوط دھڑے موجود ہیں۔ ڈاکٹر نثار جٹ کے اس فون کے بعد ندیم آفتاب سندھو کے تمام اہم دھڑوں نے، جن میں 7 سے زیادہ چیئرمین، نمبردار اور دیگر اہم گروپوں کے لوگ شامل ہیں، ان تمام نے ڈاکٹر نثار جٹ کے اس رویہ سے نالا ہو کر وہاں سے رانا ثناء اللہ خان کی حمایت کا اعلان کر دیا، جبکہ وہاں سے پیپلز پارٹی کے سابق مرحوم جو ڈویژنل صدر رہے ہیں چودھری سعید اقبال، ان کے بھائی تسیر اقبال نے بھی رانا ثناء اللہ خان کی حمایت کا اعلان کر دیا، جبکہ رانا ثناء اللہ خان نے PDM کے 15 ماہ کے عرصہ میں NA 100 میں کروڑوں روپے کی ڈیولپمنٹ کروانے کے ساتھ ساتھ 30 دیہاتوں کو گیس کی فراہمی یقینی بنائی اور سینکڑوں دیہاتوں میں بجلی کے منصوبے مکمل کروائے، جس بنا پر وہاں سے رانا ثناء اللہ خان کو خاصی پذیرائی مل رہی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے اس حلقہ کے لوگوں کے ذاتی بے شمار کام کیے، جبکہ 9 مئی کے بعد ڈاکٹر نثار جٹ کا اس حلقہ کی عوام سے خاصا مؤثر رابطہ نہیں رہ سکا۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ خان نے حلقہ کے عوام سے بھرپور رابطہ رکھا، جس بنا پر اس حلقہ میں رانا ثناء اللہ خان کی پوزیشن خاصی مضبوط ہے اور ان کی اس حلقہ سے جیت یقینی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو حلقہ ہے وہ NA 101 فیصل آباد شہر کا ہے۔ NA 101 سے 2018 کے الیکشن میں فیض اللہ کموکا PTI کی ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے اور فیض اللہ کموکا کو سب سے زیادہ جو لیڈ ہے وہ ان کے ڈھڈی والا کی 4 جو یونین کونسلز ہیں وہاں سے حاصل ہوئی تھی۔ فیض اللہ کموکا کو ڈھڈی والا کی 4 یونین کونسل سے 10,000 سے زائد کی لیڈ حاصل ہوئی تھی، مگر اس دفعہ وہاں پر صورتحال کافی تبدیل ہو چکی ہے۔ جڑا والا روڈ کی ان 4 یونین کونسلز جس میں کموکا برادری کے ووٹوں کی اکثریت ہے، ان یونین کونسلز کے تمام جو بڑے دھڑے ہیں جن میں پرویز کموکا، شجر کموکا، گوگی کموکا، رؤف کموکا سمیت ڈاکٹر خالد امتیاز بلوچ سابق MPA، شوکت علی رانا سمیت جو PTI کے تمام بڑے دھڑے تھے، انہوں نے عرفان منان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ NA 101 میں میاں عرفان منان کو ایک اور بہت بڑا ایج یہ حاصل ہوا ہے کہ جب اس حلقہ سے ندیم آفتاب سندھو کو پہلے ٹکٹ جاری کی گئی اور بعد میں ان سے ٹکٹ واپس لے کر رانا عاطف کو جاری ہوئی تو رانا عاطف جو ہے وہ وہاں سے PTI کے حلقوں میں کوئی خاص مقبولیت ان کو حاصل نہیں ہے، ان کا وہاں سے کوئی رابطہ نہیں ہے PTI کے ورکر سے۔ اس بنا پر بھی
عرفان منان کو اس چیز کا ایج حاصل ہو رہا ہے۔ اگر یہاں سے ندیم آفتاب سندھو کو ٹکٹ ملتی تو یہاں پر سخت ترین مقابلہ متوقع تھا، جبکہ دوسرا جو ہے سب سے بڑا جو ایج عرفان منان کو حاصل ہو رہا ہے کہ اس حلقہ سے جنرل اکرم ساہی جو ہے وہ بھی پیالہ کے نشان پر آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں، مگر وہ بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کے تلے ہی ووٹ مانگ رہے ہیں، اور ان کی طرف سے پی ٹی آئی کے ووٹ رانا عاطف اور جنرل اکرم ساہی میں ووٹ تقسیم ہونے سے اس کا تمام فائدہ بھی عرفان منان کو حاصل ہو رہا ہے، جبکہ این اے 101 میں ارائی برادری کی اکثریت کا فائدہ بھی عرفان منان کو حاصل ہو رہا ہے، اور اس لیے میرے سروے کے مطابق این اے 101 میں گزشتہ 2 ہفتوں سے صورتحال خاصی تبدیل ہو چکی ہے، اور اس حلقہ میں میاں عرفان منان کی کامیابی کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو حلقہ ہے وہ این اے 98 سمندری کا ہے۔ این اے 98 سمندری سے مسلم لیگ نون کے شہباز بابر اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ حافظ ممتاز مد مقابل ہے۔ اس حلقہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گجر، راجپوت اور جٹ برادری کی اکثریت ہے۔ یہاں پر شہباز بابر، عارف گل اور راؤ کاشف رحیم کا ایک بیسٹ کمبینیشن بن گیا ہے۔ اس بنا پر راؤ کاشف رحیم، عارف گل کا ساتھ ملنے کے بعد شہباز بابر کی پوزیشن یہاں سے خاصی بہتر ہو چکی ہے، جبکہ حافظ ممتاز جو ہے وہ گزشتہ کئی ماہ سے بیرون ملک تھے۔ اس بنا پر بھی ان کا حلقہ کے عوام سے رابطہ نہیں تھا، اور جس وقت وہ صوبائی وزیر تھے اس وقت لوگوں کو ان سے خاصے گلے شکوے رہے، جس بنا پر حافظ ممتاز کو بھی اس حلقہ میں کوئی خاص پذیرائی نہیں مل رہی، جبکہ شہباز بابر کو اس حلقہ میں خاصی پذیرائی مل رہی ہے، اور شہباز بابر کا اس حلقہ سے تیسری مرتبہ ایم این اے منتخب ہونے کے امکانات شہباز بابر کے بڑھ چکے ہیں، اور ان کی جیت بھی یہاں سے یقینی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا حلقہ ہے وہ این اے 96 جڑا والا کا ہے۔ این اے 96 جڑا والا میں آج سے 20 روز قبل تک رائے حیدر اور نواب شیر وزیر کا خاصا سخت مقابلہ نظر آ رہا تھا، مگر ملک نواب شیر وزیر اور سابق وزیر مملکت طلال چودھری کی صلح کے بعد اب وہاں پر ملک نواب شیر وزیر کی پوزیشن خاصی بہتر ہو چکی ہے، اس لیے کہ ملک نواب شیر وزیر اور طلال چودھری کی جو اصلی والی صلح ہو چکی ہے، طلال چودھری کے حمایت یافتہ تمام دھڑے ملک نواب شیر وزیر کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ ملک نواب شیر وزیر کے تمام دھڑے طلال چودھری اور خان بہادر ڈوگر کی حمایت کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک اچھا کمبینیشن بننے کی وجہ سے ملک نواب شیر وزیر جو ہے وہ دوڑ میں آگے ہے، اور ان کی پوزیشن خاصی مضبوط نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حلقہ ہے وہ این اے 99 ہے۔ 99 ڈجکوٹ، میانی، سمندری روڈ اور جڑا والا روڈ کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس حلقہ سے مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر میاں قاسم فاروق اور پاکستان تحریک انصاف کے ملک عمر فاروق کے درمیان سخت مقابلہ ہے، مگر اس حلقہ میں میاں قاسم فاروق کو خاصی برتری حاصل ہو چکی ہے، اس لیے کہ ملک عمر فاروق 9 مئی کے بعد حلقہ کے عوام سے رابطہ میں نہیں رہے، اور وہ چند روز قبل ہی وطن واپس لوٹے ہیں۔ اس دوران میاں قاسم فاروق نے حلقہ کے عوام سے بہت اچھا رابطہ رکھا، جس بنا پر انہیں این اے 99 کے تمام جو بڑے دھڑے تھے وہ ان میں جٹ، ارائی، گجر اور دیگر برادریوں کے دھڑے ہیں، ان تمام کی میاں قاسم فاروق کو بھرپور حمایت مل رہی ہے، اور گزشتہ 10 سے 12 روز میں میاں قاسم فاروق کی پوزیشن بہت بہتر ہو چکی ہے، اور اس حلقہ میں مؤثر عوامی رابطہ مہم کی وجہ سے میاں قاسم فاروق کو خاصی پذیرائی حاصل ہے، اور ان کی پوزیشن این اے 99 میں میاں قاسم فاروق کی جیت بھی یقینی نظر آ رہی ہے۔ یہ تھے وہ 5 حلقے جہاں سے میرے سروے کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی جیت یقینی نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلے حلقے ہیں وہ میں آپ کو 5 بتاتا چلوں کہ جس میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کے مابین سخت مقابلہ ہے۔ ان میں سب سے پہلا حلقہ این اے 95 چک جبرا کا ہے۔ این اے 95 چک جبرا میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ علی افضل شاہی اور آزاد علی تبسم کے مابین کانٹے دار مقابلہ ہے، اور دونوں اطراف سے محنت جاری ہے، مگر یہاں پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔
اس کے بعد جو دوسرا اہم حلقہ ہے جہاں پر سخت ترین مقابلہ ہے وہ تاندلیا والا ہے۔ تاندلیا والا میں مسلم لیگ نون کے علی گوہر بلوچ، آئی پی پی کے ہمایوں اختر خان اور پی ٹی آئی کے سعد اللہ بلوچ مد مقابل ہے، اور ان تینوں میں سخت ترین مقابلہ ہے۔ علی گوہر بلوچ کو یہاں پر اپنے ہی گھر کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ہمایوں اختر کے مقابلہ میں آنے کے بعد بھی خاصی مشکلات کا سامنا ہے، اور یہاں پر بھی خاصا کانٹے دار مقابلہ ہے۔ جبکہ فیصل آباد شہر کے جو 3 حلقے ہیں ان میں این اے 102، این اے 103 اور این اے 104 میں کانٹے دار مقابلے ہیں۔ این اے 104 میں مسلم لیگ نون کے راجہ دانیال احمد اور پاکستان تحریک انصاف کے حامد رضا کے مابین مقابلہ ہے، اور اس حلقہ میں حامد رضا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خاصے مضبوط امیدوار ثابت ہو رہے ہیں، جبکہ اس حلقہ سے راجہ ریاض احمد نے ماضی میں بطور ایم این اے اور ایم پی اے بھی اس حلقہ میں خاصے کام کروائے اور ان کے بھی مضبوط دھڑے ہیں، مگر اس حلقہ میں کانٹے دار مقابلہ سامنے آ رہا ہے اور کسی بھی امیدوار کے حوالے سے جیت کی پیشن گوئی کرنا خاصا مشکل ہے۔ اس کے بعد این اے 102 میں چودھری عابد شیر علی مسلم لیگ نون کی طرف سے، جبکہ چنگیز خان کاکڑ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں۔ آج سے 1 ماہ قبل تک اس حلقہ میں عابد شیر علی مسلم لیگ نون کی طرف سے خاصے مضبوط امیدوار تھے، مگر چنگیز احمد خان کاکڑ کی انٹری کے بعد وہ بھی اس حلقہ میں بہت مضبوط امیدوار ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کا عابد شیر علی کے ساتھ خاصا کانٹے دار مقابلہ سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو این اے 103 ہے، این اے 103 میں مسلم لیگ نون کے حاجی اکرم انصاری اور پی ٹی آئی کے علی سرفراز کے مابین مقابلہ ہے۔ یہاں پر حاجی اکرم انصاری کو خواجہ رضوان جیسے مضبوط امیدوار کا کاندھا ملنے کے باعث حاجی اکرم انصاری کی پوزیشن روز بہ روز بہتر ہو رہی ہے، مگر اس حلقہ میں بھی خاصا مضبوط مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آج کے ویلاگ کے دوسرے حصہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل آباد کے وہ کون سے صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کامیابی یقینی نظر آ رہی ہے۔ ان حلقوں میں پی پی 99 کھڑیاں والا سے رانا شعیب ادریس، پی پی 100 سے خان بہادر ڈوگر، پی پی 101 سے اشرف چودھری، پی پی 104 سے عارف گل، پی پی 105 سے راؤ کاشف رحیم، پی پی 106 سے آئی پی پی اور نون لیگ کے مشترکہ امیدوار چودھری علی اختر، پی پی 109 سے ظفر اقبال ناگرہ، پی پی 110 سے مہر حامد رشید، پی پی 111 سے فقیر حسین ڈوگر، پی پی 115 سے میاں طاہر جمیل، پی پی 116 سے رانا احمد شہریار اور پی پی 117 سے خواجہ رضوان جو ہے ان کی کامیابی یقینی نظر آ رہی ہے۔ فیصل آباد ضلع کے جو باقی صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں جن میں پی پی 98، پی پی 102، پی پی 103، پی پی 107، پی پی 113، پی پی 118، پی پی 114 میں سخت مقابلے کی توقع ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔